لاہور لیے چلیں گے جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ نئے الیکشن کی طرف پاکستان کو خود ہی لے جانا چاہیے، اس گورنمنٹ کو ریزائن کرنا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے۔ جس نے بھی ملک کو چلانا ہے، گورن کرنا ہے، اس حکومت کے بس کا بھی یہ روگ نہیں رہا۔ تو میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کریں گے اور مصدق ملک صاحب اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ ایاز صادق صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعد رفیق صاحب۔ میں جب یہاں پریس کانفرنس پہ آ رہا تھا، آنے سے پہلے میرے دفتر میں جو لڑکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی اگر پریس کانفرنس میں جا رہے ہیں تو ایک ہم آپ کو کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، یہ سب تنخواہ دار لڑکے ہیں، کہ ہم ایک کاغذ بنا کے دینا چاہتے ہیں، وہ ذرا وہاں پڑھ دیجیے گا۔ تو میں بڑی مختصر طور سے یہ پڑھ دیتا ہوں۔ چینی 2018 میں 50 روپے، آج کہتے ہیں ہمیں 160 میں بھی نہیں ملی۔ پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی، اس کے بعد شارٹیج کریٹ کی، اس کے بعد امپورٹ کر دی۔ جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اور جو اس کے اوپر کیس بننے تھے، آج تک فیصلہ نہیں ہوا۔ 10 کلو آٹا 360 روپے سے 800 روپے، اور بمپر کراپ ہوئی، اور کراپ کہاں گئی یہ نہیں پتا، سمگل کرا دی، افغانستان بھیج دی، یا کیا کیا، یا زمین کھا گئی، کسی کو نہیں پتا۔ ویجیٹیبل گھی 1 کلو 148 سے 400 روپے کلو، یہ میرے دفتر والے مجھے بتا رہے ہیں۔ مرغی 190 سے 300 روپے، 1 لیٹر دودھ 84 سے 130 روپے، 1 کلو باسمتی رائس 75 سے 117 روپے، 92 روپے کے انڈے تھے ایک درجن، 178 ہو گئے، اور آلو 27 روپے سے 72 روپے، ٹماٹر 30 روپے سے 95 روپے، دال ماش 148 سے 277، بجلی 9 روپے یونٹ سے 25 روپے یونٹ، گیس 200% زیادہ، پیٹرول 80 روپے لیٹر سے 145، ڈیزل 98 سے 192، ادویات 450% زائد۔ اس کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتے ہیں۔ تو یہ چور کا ایک لیول ہوتا ہے، ایک ڈاکو کا لیول ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر جو لیول ہوتا ہے وہ بھی پار کر گئے۔ اور جو قرضے انہوں نے لیے، جو 10 سال پچھلی 2 حکومتوں نے نہیں لیے، اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لے لیا، اور ان کو مزے کی بات ہے احساس نہیں۔ ایک ریلیف پیکج دیتے ہیں جو 500-600 روپے ماہوار بنتا ہے جن کو ریلیف پیکج دینا جا رہے ہیں، اور رات کو پہلے تیل کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اگلے دن صبح بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک مہینے میں 3 دفعہ بجلی اور تیل کی قیمت 2-3 دفعہ بڑھ جائے، مگر اس سے زیادہ نااہل حکومت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ میں 2-3 چیزوں پہ چھوٹی چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یہ آرڈیننس لے کے آئے، اس آرڈیننس میں وزیر اعظم کو استثناء ہے، وزراء کو پوچھا نہیں جا سکتا، چیف منسٹر کو پوچھا نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ جو پی ڈی ڈبلیو پی، سی ڈی ڈبلیو پی، ایکنک ہے، ان کو بھی پوچھا نہیں جا سکتا، جبکہ مسلم لیگ نون کے وزراء کو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ آپ نے اس آدمی کو کیوں اپوائنٹ کیا، اس کے اوپر بھی جیل کاٹنی پڑی، نیب کی جیل کاٹنی پڑی۔ تو یہ قانون خان صاحب نے اپنے لیے بنایا، اپنی فیملی کے لیے بنایا، اپنے وزراء کے لیے بنایا، جو کہ ہمیں 1.5 مہینہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہے، اور بوجھ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر پہ کہ جی ہمیں یہ این آر او دیں، اور ان کو خود بھی این آر او کی ضرورت ہے، چونکہ بے شمار ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ سو پچھلوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤ اور ہمیں معاف کر دیا جائے ان ایڈوانس۔ یہ قانون تبدیل بھی ہو سکتا ہے، خان صاحب کو یہ پتہ چلنا چاہیے۔ جس حد تک وہ لوگوں کے ساتھ گئے، ان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اب رسی کھینچ لی ہے، اور عمران خان کی جو رسی کھینچے گی نا،
تو وہ رسی کا سرا پھر عمران خان کو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ آپ بھی دیکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. الیکشن ریفارم کا لے کے آئے، اس میں کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز یہ کر رہے ہیں جو دائرہ اختیار میں نہیں ہے ان کے کرنے کی، جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت ہے. اور پھر ای وی ایم، پہلے آر ٹی ایس اور اب ای وی ایم وہ لانا چاہتے ہیں. ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ ای وی ایم ہمیں دکھائیں، مگر اگر دکھائیں گے نہیں، چھپانا چاہتے ہیں، بلڈوز کر کے نیشنل اسمبلی سے کیا اور اب جوائنٹ سیشن میں بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام اور پولیٹیکل پارٹیز اس کو نہیں برداشت کریں گی. چاہے ہمیں سڑک پہ آنا پڑے، چاہے ہمیں رستہ روکنا پڑا، تو ہم انشاءاللہ روکیں گے. اور اوورسیز پاکستانی ووٹرز کی بھی بات کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار ملے، مگر اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ ہم سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. وہ ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں جس سسٹم میں وہ کنٹرول کر سکیں. اب سلیکشن تو بہت ہو چکی ہے، اب بار بار سلیکشن نہیں ہو سکتی. ملک کو جو نقصان پہنچا ہے، یہ نقصان کبھی بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اور پہنچے. اور جو تیزی سے ملک نیچے جا رہا ہے، جن کو یہ احساس نہ ہو کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو فائدہ ہوتا ہے، اگر ان کو یہ بھی احساس نہ ہو تو آپ کو بھی پتہ ہے، صاف ظاہر ہو گیا کہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کی پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے پہلے جو وزیر لے کے آئے تھے حفیظ شیخ صاحب، اور جو گورنر صاحب لے کے آئے ہیں، وہ وہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ واپس چلے جانا ہے. اور ان کی اس سوچ، ان کے منہ سے جو نکل گئی یہ بات کہ ڈالر جو ہے اس کو مہنگے ہونے سے پاکستانیوں کو فائدہ ہے، یہ کون سی منطق ہے؟ یہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو تو فائدہ نہیں ہوتا. وہ جو 50-60 کو یہ فائدہ کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی بات کر رہے ہوں گے، تو ان کے لیے وہ 50-60 لاکھ پاکستانی زیادہ اہم ہے. اور ایک میں اور کہنا چاہوں گا، یہ جو معاہدہ وغیرہ ہوا ہے ابھی ٹی ایل پی کا اور حکومت کا، وہ ایک وزیر وہ تھے، انٹیریئر منسٹر تھے، وہ کوئی گمے ہوئے ہیں، ان کی تو تلاش کیجئے. جو کہتے تھے جلا دوں گا، مار دوں گا، اسمبلی کو آگ لگا دوں گا، وہ وزیر کہاں پہ ہیں؟ ان کے لیے پلیز مہربانی کر کے تلاش گمشدہ کا آپ اعلان میڈیا کے تھرو کر دیں. شکریہ. اعظم نذیر تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب نے جو ہوش ربا مہنگائی ہے اور جس طرح سے پاکستان کے عوام حکومت کی نااہلی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کو تنگ ہو گئے ہیں، اس پہ بات ہو چکی. میں سمجھوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو 2 ایریاز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ضرور بات کروں، اور تھوڑا سا 2 قوانین جن کو یہ تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور چور دروازے سے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نیب لاز اور الیکشن لاز. الیکشن لاز کے بارے مختصراً صرف یہ عرض کروں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور سردار ایاز صادق صاحب ان کمیٹیز میں تھے. زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے، 2017 میں پاکستان کی تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے جن کی موجودگی پارلیمان میں تھی، چاہے ان کا ایک ایم این اے تھا، وہ شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہو یا وہ شیر پاؤ صاحب کی پارٹی ہو، تمام پارٹیز کو انکلوسیو ایک کمیٹی بنائی گئی جس کی 109 میٹنگز ہوئیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا، دنیا جہان میں، کیونکہ جو الیکشن لاز ہیں ان کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پارلیمان کو وجود دیتے ہیں. وہ ماخذ ہے جہاں سے پارلیمان معرض وجود میں آتی ہے، تو بہت احتیاط برتی جاتی ہے. 109 میٹنگز کے بعد ایک قانون پہ اتفاق رائے ہوا اور 0 ڈیسینٹنگ ووٹ، سردار صاحب اگر میں غلط ہوں تو 0 ڈیسینٹنگ ووٹ کے ساتھ اس قانون کو پاس کیا گیا. یہ ہوتا ہے پارلیمانی جمہوری طریقہ، اور اس سارے پروسیس میں 2 سال کی شبانہ روز محنت شامل تھی. اس دفعہ یہ کیا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں سعد رفیق کا کہنا یہ تھا کہ ایوان صدر کو آرڈیننس کی فیکٹری بنا دیا گیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کا اپوزیشن پر بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے. حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن پر بھی خوب جھگڑا کیا. عمران صاحب نے لوگوں کا جینا محال کر دیا. جبکہ ایاز صادق بھی گفتگو کر رہے تھے پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی تلاشی گمشدگی کا اشتہار چلایا جائے. عمران خان اس وقت IMF کی پالیسی پر چل رہے ہیں.